السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، آج کشمیری پوری دنیا میں اور بالخصوص کشمیر میں یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس یوم سیاہ کا کیا مقصد ہے، آج ہم اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ کیوں یہ دن منایا جاتا ہے بطور یوم سیاہ، اور خاص طور پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت۔ اس وقت جو بربریت کا سلسلہ ہے، یہ آج کی بات نہیں بلکہ یہ 1947 یعنی آج کے ہی دن جو ناپاک فوج نے قدم رکھے تھے مقبوضہ وادی میں، اور مقبوضہ وادی میں نہتے ماؤں بہنوں بچیوں کی عزت اور آبرو کو رونتے ہوئے اور نوجوانوں کو شہید کرتے ہوئے آج یہ سلسلہ 9 لاکھ اور 10 لاکھ کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق افواج تک پہنچ چکا ہے، اور بتدریج اس میں شدت آ رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس سے پردہ پوشی کی جا رہی ہے، اسے پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج وزیر اعظم کی ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ جو دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے، یہ اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت اور استصواب رائے کے لیے تمام تر وہ اقدامات کیے جائیں جو کہ دنیا میں پہلے اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ ساؤتھ سوڈان کی بات کریں، ایسٹ تیمور کی بات کریں، بہت سارے تنازع فوری طور پر حل ہوئے، لیکن یہ مسئلہ آج بھی جوں کا توں ہے، اور اس کے محرکات آج ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا مفادات پہ چلتی ہے، نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے، بڑی مارکیٹ آڑے آتی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہاں پہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے۔ پھر اقوام متحدہ کے قیام کے 3 سال کے بعد انسانی حقوق کونسل کا جو قیام عمل میں آتا ہے، جس کی 30 آرٹیکلز ہیں جو گینیز بک ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 33 آرٹیکلز محض ایک دستاویز ہی ثابت ہوئی، کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر ان آرٹیکلز کا آپ بغور جائزہ لیں تو ان تمام آرٹیکلز کی وائلیشن ہوتے ہوئے آپ کو مقبوضہ وادی میں نظر آئے گی۔ آج کشمیری یوم سیاہ ضرور منا رہے ہیں، لیکن آج کا دن اس عہد کا دن ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی نہ صرف حمایت جاری رکھنی ہے، یعنی بین الاقوامی سطح پر بھی ان مظالم کو اٹھانا ہے، اجاگر کرنا ہے جس کی نفی کی جاتی ہے، جسے چھپایا جاتا ہے، جسے اپنا ڈومیسٹک اور ایک اپنا ذاتی ایشو قرار دیا جاتا ہے۔ اور 50 سالوں کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک مرتبہ پھر متفقہ طور پر اسے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری قرار دیا ہے۔ اب جو ریزولوشنز ہیں، اس ریزولوشن کا بھی بڑے اہم کچھ اس میں سوالات بنتے ہیں جو آج ہم اپنے پینلسٹ سے کریں گے کہ اس سے متعلق کچھ جزوی طور پر اگر ہم کہیں تو پارشلی کچھ امپلیمنٹیشن ہوئی ضرور، لیکن وہ امپلیمنٹیشن کے بعد کیوں یہ آگے نہیں بڑھا، معاملات کہاں پہ آ کے رکے، اس کے محرکات جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ الطاف وانی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حریت رہنما ہیں۔ ڈاکٹر اویس ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس وسی صاحب تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر ولید رسول صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جی، سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ گو کہ بہت ساری وانی صاحب ہم روایتی گفتگو کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم اس حوالے سے سینسٹائز بھی ہیں، ہماری پوری قوم سینسٹائز ہے کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم پر پردہ اٹھانا چاہیے، اور جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں حقائق دنیا کے سامنے رکھنے چاہیے۔ آج تھوڑی سی ریزولوشن کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ریزولوشنز کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ کی جاتی ہے کہ اس میں کچھ ابہام ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور اس پر امپلیمنٹیشن بھی ہم اس کے لیے بھی فورسفلی پوری دنیا کو کہتے ہیں، لیکن کہاں پہ آ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس قرارداد میں کچھ ایسے نکات ہیں جو کہ سوالات ہیں آج تک؟ دیکھیں، بنیادی طور پر مسئلہ جب جنم لیتا ہے، مسئلہ جموں کشمیر کا مسئلہ، جب 2 قومیں ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوتی ہیں، کشمیر جو ایک پرنسلی سٹیٹ تھی، اس کو 2 قومی نظریے کے حساب سے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، ہندوؤں کی آبادی کم تھی، مگر راجہ ہندو تھا۔ اس کے بعد بڑی ایک سازشیں ہوئی جو الحاق کہتا ہے، ہندوستان کہتا ہے الحاق ہوا، اور تواریخ اس پر گواہ ہے کہ ایسی کوئی دستاویز 26 تاریخ کو سائن نہیں ہوئی، کیونکہ مہاراجہ 25 سے 26 تک اس وقت آن رن تھا، وہ سری نگر سے جموں کی طرف سفر کر رہا تھا، لہٰذا کوئی ایسی دستاویز سامنے نہیں آئی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی دستاویز ہے بھی، ہندوستان جب اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اور وہاں اس نے اس چیز کو سرنڈر کر دیا ہے حساب سے، کہ وہاں اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اقوام متحدہ کی قراردادیں جب آئی جس میں یہ کہا گیا کہ مہاراجہ کوئی حق نہیں ہے، یہ حق ریاست کے عوام کو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا، یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے، اور اس پر سیکیورٹی کونسل پھر انڈیا پاکستان کمیشن قائم کرتا ہے، جس کو آنصف ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں، جس کا آپ ذکر کریں تو اس نے ایک روڈ میپ دیا اس کے لیے کہ پہلے وزٹ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا اور کیا ہوگا اس میں۔ جب اس ایک قرارداد جو اس کی آتی ہے، ایک اس کا جو
सामने वो लाते हैं वो 13 अगस्त 1948 को और फिर 5 जनवरी 1949 वाली में वो पूरा एक फ्रेमवर्क देते हैं कि किस तरह होगा। उसमें दो चीज़ें थी, एक तो विड्रावल ऑफ फोर्सेस जो था जी हाँ। उसमें उस पर बड़ा रहा इब्हाम उस चीज़ पर। हिंदुस्तान ने उस चीज़ को लिया कि हिंदुस्तान कि अपनी तमाम फ़ौजें नहीं निकालेगा बल्कि पाकिस्तान अपनी तमाम फ़ौजें निकालेगा और पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनको पाकिस्तान ने प्ली ली थी कि हमारी कोई फ़ौज नहीं है, नेशनल्स हैं उनको हम वापस लेंगे, बाकी तो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। वो आज़ाद कश्मीर के फोर्सेस हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग थे जो जिन्होंने जदोजहद शुरू की है, वो तो वहीं रहेंगे। सो इसके बाद जब एक सिलसिला आगे बढ़ता है इस पर, जो आपने कहा कि थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन, अनफॉर्चुनेटली जब ये लोगों ने वहाँ जदोजहद शुरू की थी महाराजा के ख़िलाफ़ और आगे बढ़ रहे थे, उस वक़्त हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का रुख किया और सीज़ फायर सिक्योर किया। सीज़ फायर सिक्योर होने से ये हो गया कि जितना खिता हमने आज़ाद किया था वो आज़ाद कश्मीर बन गया, बाकी पर हिंदुस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ़ौजें 27 को उन्होंने फ़ौजें लाई, जिसको हम आज योम सियाह कहते हैं। तो यूँ तो कश्मीर का हर दिन योम सियाह है, लेकिन ये सियाह तरीन बाब था कश्मीर की मौजूदा तहरीक का जब से ये शुरू हुई और तब से ये सिलसिला जारी है। तो पहले विजिट एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होने पर इख्तिलाफ हो गया, लेकिन एक चीज़ पर इख्तिलाफ हुआ, सीज़ फायर ये जो इत्फाक हुआ वो सीज़ फायर पर इत्फाक हुआ और फिर पाकिस्तान दोनों अतराफ में जो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौजें जो ऑब्ज़र्वर मिशन है वो दोनों तरफ। अच्छा, ये इसमें एक और नुक्ता भी है, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ अवैस वली साहब की तरफ भी। अब ये बताइएगा कि इसमें एक तो पूरी दुनिया में जो कवानीन के माहिर हैं, जो बैनुल अक़वामी लॉ को समझते हैं, अफवाज की मौजूदगी में, काबिज़ अफवाज की मौजूदगी में किसी किस्म का प्लेबसाइट, किसी किस्म की कोई एग्रीमेंट या किसी किस्म का कोई इल्हाक जो है उसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या ये एक वजह भी जो आड़े आई? नहीं, इसमें जो चीज़ें हुई ना, इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोबारा यूएन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान कराची में एक माहिदा होता है, जिसको एक तो कराची माहिदा, दूसरा है जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप और पाकिस्तान। उससे पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान और जो मिलिट्री लीडरशिप थी दोनों तरफ की, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑब्ज़र्वर मिशन थे और अक़वाम मुत्तहिदा का जो कमीशन था उनकी, उसमें यह फ़ैसला किया गया कि हिंदुस्तान 9 से 18,000 फ़ौज रख सकता है अपने इलाके में जहां उसकी प्रेजेंस है, और आज़ाद के जो पाकिस्तान अपनी 3 से 6,000 फ़ौज यहाँ रख सकता है। और उसके बाद प्लेबिसिट होगा। प्लेबिसिट के लिए जो श्रीनगर में हुकूमत थी उसको इख्तियार दिया गया, लेकिन प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर आएगा। प्लेबिसिट एडमिनिस्ट्रेटर की मुकर्रर पर जो तजवीज़ हिंदुस्तान पेश करता था उसे पाकिस्तान ने इख्तिलाफ किया, जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किया उस पर हिंदुस्तान ने इख्तिलाफ किया। लेकिन फ़ौजों पर पाकिस्तान ने इत्फाक किया कि ये ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि जी पाकिस्तान पहले निकाले। तो पाकिस्तान ने कहा ये तो एक साथ होना चाहिए, हमें एक साथ फौजें निकाले, हिंदुस्तान भी निकाले, हम भी मुश्तरका तौर पर विड्रॉल होगा, एक साथ विड्रॉल होगा। हिंदुस्तान इस चीज़ को नहीं माना जब तक हिंदुस्तान ने क्योंकि उसकी नीयत इस हवाले से ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा क्या इम्प्लीमेंटेबल हैं ये जो रेजोल्यूशंस हैं? कहीं कहीं पे ये कहा जाता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल हैं, कुछ उसके अंदर इस तरह की शराइत मौजूद हैं, कुछ इस तरह की कि असर हाज़िर की भी तो कुछ तकाजे होते हैं जिसके मुताबिक बहुत सारे फैसले करते हैं। आप देखें जिस तरह के वानी साहब ने कहा कि 9 से 18,000 तक अफवाज की प्रेजेंस, पाकिस्तान की 4 से 6,000 तक अफवाज की प्रेजेंस, लेकिन अब हालात बहुत बदल गए, पॉपुलेशन बहुत बदल गई, फिर एक डेमोग्राफिक चेंज लाई गई, फिर आर्टिकल 370 के बाद तो अब उन रेजोल्यूशन पर मिनो अमल दरामद तो नहीं लगता, कुछ माहिरीन ये समझते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है कि जो आपने बात की कि मेलाफाइड अटैम्प्ट जो थी जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हॉल्ट हुई हैं, वो मेलाफाइड अटैम्प्ट जो है वो शुरू से उसको थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअलाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ये कहा जाता है आमतौर पर कि 47 में ये हुआ और 22 अक्टूबर को इन्वेडर्स आए और जिसकी वजह से हम कंपेल हुए और हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया। हालांकि अगर आप प्रीवियस चीज़ें देखें जून में, जुलाई में, मई में, तो ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिससे पहले, यानी नेहरू के पेपर्स मौजूद हैं, एजी नूरानी ने वहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हिस्टोरियंस ने, क्रिस्टोफर सेनेडन ने उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पहले से वो प्लान कर रहे थे कि हम जो है वो इसको इंडियन यूनियन के अंदर मर्ज करेंगे। और फिर बाद में मल्टीपल टाइम्स, यानी आप देखें कि आयंगर की स्टेटमेंट्स देखें, मेनन की स्टेटमेंट्स देखें, नेहरू की स्टेटमेंट्स देखें, नेहरू की फिर मुज़ाकरात में लियाकत अली खान के साथ देखें, मोहम्मद अली के साथ देखें, उनके जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ये इम्प्लीमेंटेबल हैं और इम्प्लीमेंट हम करेंगे उस वक्त।
اور اس کی امپلیمنٹیشن میں جہاں تک لیگل بات ہے وہ اکثر میں سائٹ کرتا ہی رہتا ہوں، جس ڈاکٹر بلال صوفی جو بڑے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا گراؤنڈ بریکنگ کام کیا، پیپرز بھی لکھے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ریلیونس جو ہے وہ آج بھی اسی طرح یعنی اس کی ریلیونس ہے جیسے جو ہے وہ 47 کے اندر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ 75 ایئرز کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا یہ انویلیڈیٹ ہے۔ مثال کے طور پر یا تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشنز انیشیٹ ہی نہ ہوئی ہوں، یہ ریزولوشنز تو انیشیٹ ہو کے درمیان میں آ چکی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے 3 سٹیپس ہیں، جیسے وانی صاحب نے بڑا ایکسٹینسولی اس کو ڈسکس کیا ہے۔ سب سے پہلے تو سیز فائر ہوا، سیز فائر تو ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی، اور ڈی ملٹرائزیشن کے لیول کے اوپر جو اس کی انٹرپریٹیشن تھی، اور جیسے یہ جو سائملٹینیس ودرال کی بات کی، اور اسی سائملٹینیس ودرال میں جو جوزف کاربل اور اس طرح کے رائٹرز انہوں نے یہ بات لکھی ہے، یعنی ہماری بات کرنا شاید ایک پوزیشن کی بات ہوگی، لیکن جو انڈیپینڈنٹ آتھرز ہیں، رائٹرز ہیں، جو خود نہ صرف آتھرز ہیں بلکہ وہ وہاں پر اس مشن کے چیئرمین تھے، چیئر پرسنز تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ انڈین جو انٹرنسیڈنس تھی، انڈین اوبیڈینس تھی، جس کی وجہ سے یہ سٹیل میٹ وہاں پر کریٹ ہوا۔ تو ایک تو یہ وہاں پر وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی جتنے بھی فار ایگزامپل انڈیا کا یہ کہنا کہ جیسے 72 میں سملا اکارڈ ہو گیا تو شاید یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اکارڈ کو بھی گورن جو ہے وہ UN چارٹر کرے گا، یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کو گورن کرے گا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے کہ آج کی دنیا میں اگر عراق میں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے، آج کی دنیا کے اندر اگر افغانستان میں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن حرف بحرف اسی طرح جیسے آپ دیکھیں نا، جیسے ریزولوشنز کے مطابق ریزولوشن کے مطابق دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریزولوشن کا تو ایک ہی پوائنٹ ہے کہ وہ پلیبیسٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اور پلیبیسٹ جو ہے وہ UN کی آسپیسز کے تحت جو ہے وہ ہو، اور اس کے اندر کوئی امر مانے نہیں ہے۔ اگر آپ لاسٹ 2-3 ایئرز کے اندر دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک ریفرینڈمز کی پوری تاریخ ہے جو ریفرینڈمز ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ بریکسٹ کا ریفرینڈم ہوا ہے، نیوزی لینڈ کے اندر ہوا ہے، کولمبیا کے اندر ہوا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں کہ یہ کہیں پہ تو علامتی بھی ہم نے ریفرینڈمز دیکھے ہیں، بہت سے علامتی ریفرینڈمز ہوئے ہیں، جس طریقے سے ابھی خالصہ کی تحریک کے حوالے سے ریفرینڈم ہوا ہے پوری دنیا میں، برطانیہ میں بہت بڑا کراؤڈ جمع ہوا۔ جی تو میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس سے گو کہ وہ ریفیوز کرتا ہے، لیکن وہ پریکٹیکلی مثال کے طور پر جو ابھی جو ڈیولپمنٹس جاری ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، میرے اپنے اندازے کے مطابق وہ ساری چیزیں کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ فار ایگزامپل لیٹر آن اگر ہم پلیبیسٹ کی بات کریں، ڈیموگرافک چینج اتنی ہم کر دیں کہ فار ایگزامپل یہ دیکھیں یہاں پہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ان قراردادوں اور ریزولوشن کے مطابق کچھ مسائل بھی آڑے آ سکتے ہیں، یہ انہوں نے آپ نے نقطہ خود ہی اٹھا لیا عزیز صاحب۔ عصر حاضر کے مطابق جس طرح میں نے یہ سوال کیا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جس طرح ڈیموگرافک چینجز ہوئے، لاکھوں کے قریب انہوں نے جعلی ڈومیسائلز جاری کیے، آبادکاریاں ہوئی، وہی نازیز ماڈل اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد اپنی لیفٹیننٹ گورنرز کو تعینات کر کے انہوں نے آبادی کے تناسب کو چینج کرنے کی کوشش کی، تو یہ پلیبیسٹ جو ہے وہ پھر کہیں کوئی ایسی شکل تو نہیں اختیار کر لے گا کہ وہاں پر وہی مکروہ جو ہندوستان کا چہرہ ہے وہ سامنے آئے، جس طرح مہاراجہ جو ہے وہ با اختیار نہیں تھا، یہ بین الاقوامی سطح پر اس کا ادراک ہوا ہے۔ جب آپ ملٹری کنٹرول کرتے ہیں کسی ایریا پہ تو وہ ملٹری کنٹرول سسٹین کرنے کے لیے آپ کو میسز کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آپ 1947 سے لے کر آج تک دیکھیں گے تو جو وہاں کی عوام تھی جس میں ہم سب شامل ہیں تو ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، اور آج بھی وہی سچویشن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ملٹریلی کنٹرول کر رہا ہے لینڈ کو، نہ کہ وہاں کے ماسز کو۔ یہ بڑا کوشچن ہے، تو کیا اس کو لینڈ چاہیے اور ہیومنز نہیں، اور یہاں ہمارا پلے ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں۔ نمبر 1 نمبر 2 جب آپ لا کی بات کرتے ہیں تو لا ریکوائرمنٹ ہے ہمیشہ کمزور پارٹی کو، کیونکہ وہ اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لا ہمیشہ ہاں کمزور پارٹی کو کمزور پارٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کمزور پارٹی کے رائٹس کو تھوڑا سا سیف گارڈ دیتا ہے، لیکن جو ایگریسر ہے اس کو لاز کی اس لیے پرواہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ ملٹری ہارڈ ویئر کے کنٹیکسٹ میں اس پرزم سے اس اینکس سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب 1947 میں اس نے ملٹری انویژن کیا تو اس کا یہ اندازہ تھا کہ اس وقت بھی اور آج بھی یہ مثلا 75 سال سے ایک لینئر سچویشن رہی ہے انڈیا کی بھی اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی بھی، وہ ریلائی کرتا ہے اپنے ہارڈ پاور پہ اور ہم ریلائی کرتے ہیں ہیومن رائٹس پہ کہ جو وہاں کے عوام ہے وہ کیسے انڈیا کے اگینسٹ رجسٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ریزسٹنس مومنٹ ہے یہ مختلف کرسٹس ٹرپس اتار اور چڑھاؤ سے گزر کے اس سچویشن میں آ چکی ہے۔ اب جب آپ انٹرنیشنل لاء کی بات کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لاء کی انٹرپریٹیشن کی بات کرتے ہیں،
یا انٹرنیشنل لا کے امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ جو ایگریسڈ پارٹی ہوتا ہے اس کو زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں زیادہ ایفرٹس کرنے پڑیں گے۔ اب سچویشن ہے کہ پھر بین الاقوامی سچویشن، ریلیشنز، اس کی پارٹیز، ایکٹرز کا رول، اپنا اپنا رول، اور وہ جو کلاسیفائی کریں گے اپنا رول، اور جو مقبوضہ کشمیر کے عوام آج بھی، جس روانی صاحب نے پہلے ہی فرمایا کہ یہ جو سیاہ رات ہے، ایک تو ہر دن اس گھر کے لیے سیاہ رات ہے مقبوضہ کشمیر میں جس کا کوئی پیارا یا کوئی جو نوجوان ہے وہ شہید کر دیا گیا، گولی سے چلنی کر دیا گیا، یا سرے راہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ دوسرا، یہ رات کبھی تھمی ہی نہیں 97 سے لے کر آج تک، 1947 سے لے کر آج تک یہ ہمیشہ سیاہ ہی رہی ہے۔ اور وہ جو نئی صبح ہے اس کے لیے جو ہمارے لوگ آج بھی، کل بھی اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کرے، سید عباس انصاری صاحب کو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، ان سب بزرگوں کی جو کاوشیں ہیں، سید علی گیلانی ہے، یا جو ہمارے اس وقت محبوس لیڈر ہیں نعیم خان صاحب ہیں، مسعد عالم بٹ صاحب ہیں، ہماری بہنیں ہیں، تو یہ ایک پاور کے خلاف ایک مسلسل جہد ہے۔ اور یہ خود انڈیا کا مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سپیک ٹروتھ ٹو دا پاور، جب وہ انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم بھی وہی ڈیفیکلٹیز فیل کر رہے ہیں جو انڈیا اس وقت، انڈیا پاکستان اکٹھے جو ہے وہ کولونیل پاور کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے، ہمیں بھی وہ ڈیفیکلٹی آتی ہے فیس ٹو سپیک پاور ٹو ٹروتھ۔ لیکن جب آپ کسی جدوجہد کا حصہ ہوتے ہیں، ان کو یہ بھرپور احساس ہوتا ہے کہ میری کیا لیمیٹیشنز ہیں اور میرا جو دشمن ہے اس کا جو ایگریشن ہے، کوانٹم آف ایگریشن، گریوٹی آف ایگریشن، وہ کس لیول کی ہے۔ تو یہاں انٹرپلے آتا ہے کہ جو لوگ مثلا جب پاکستان ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، ہمارے بیک پہ کھڑی ہوئی ہے ڈسپائٹ آف ہز آل لیمیٹیشنز، پرابلمز، تو وہ ہمارے لیے پھر تقویت کا باعث بنتا ہے۔ اس کو ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، اس کو ہم بہت سارے لیولز پہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں، اس لیول ہونا چاہیے، یا یہ اس لیول کا بہت کم ہے، اس کو آپ نے اس لیول پہ لے جانا چاہیے، لیکن وہ ہمارے لیے ہمیشہ آکسیجن رہا، باعث رحمت رہا۔ بہت سارے نکتے ہیں، میں چاہوں گا میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بڑی اہم بات کی ہے، وانی صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ پہلے تو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ ایک ریکگنائزڈ یہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ نصابی سرگرمیاں جاری رہنی چاہیے، آزادی اظہار رائے پر کسی قسم کی کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نقل و عمل پر، نقل و حرکت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے فنڈامنٹل، آپ کے بیسک رائٹس آپ کو ملنے چاہیے، اور آپ آزاد زندگی گزارنے کے لیے کہیں پر مسلح افواج کی یا فوج کی پریزنس میں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف ہندوستان پوری دنیا کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، یہ ڈومیسٹک ایشو ہے، یہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، اس کے الحاق کی بھی وہ باتیں کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری دنیا کی آنکھوں میں، ہم اکثر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ دھول جھونک رہا ہے، تو اتنی آسانی سے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتا ہے؟ ہمیشہ انڈیا نے جو دنیا کی آنکھوں میں دھول ہی جھونکی، ہندوستان کی فوج بھی جب کشمیر میں آئی تھی ٹو سٹارٹ وتھ 1947، اس وقت بھی ہندوستان نے جو بین الاقوامی سطح پر پلی لی تھی، اس کی ہندوستان کی فوج پر UN سیکورٹی ریزولوشنز، کونسل کی ریزولوشنز جو ہیں وہ بھی چند ذمہ داریاں عائد کرتی ہیں۔ وہ اس ہندوستان نے پلی لی، وی ہیو کم ہیئر ٹو پروٹیکٹ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، تو کیونکہ ان پر انویسٹ ہوا، لیکن وہ ہم نے دیکھ لیا 75 سال سے کس طرح سے وہ کشمیریوں کی لائف اینڈ پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، لیکن پلی اس نے لی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر کشمیریوں کی جدوجہد کو اس نے کبھی ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، کبھی ریلیجس فنڈامنٹل کے ساتھ جوڑنے کی، دنیا میں بدنام کرنے کی، جو چیز دنیا میں بکتی ہے اسی طرح سے اس کو وہ مارکیٹ۔ سوری، میں آپ گفتگو کو جاری رکھیے، بڑا ایک اہم آپ نے نکتہ بتایا، یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی جو انٹرپریٹیشن دنیا کی اور مغرب کی ہے، یا جس طریقے سے وہ اس کو بیان کرتے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتی اس میں منافقت ہے؟ اس میں بھی جو ہے ایک ون سائیڈڈ اس کی انٹرپریٹیشن ہے اور اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہ دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس سلسلے میں کہ کوئی بھی قوم اپنے حقوق کے لیے ہتھیار اٹھا سکتی ہے، وہ اس کے اپنے حقوق کے لیے ہتھیار بھی اٹھا سکتی ہے۔ پھر اس میں تبدیلی انہوں نے کی کہ کوئی بھی مینز استعمال کر سکتے ہیں، بائی اینی مینز، دیٹ مینز آلسو
आर्म स्ट्रगल। बट हमने देखा 9/11 के बाद दुनिया की एक नई टर्मिनोलॉजी हुई। उससे पहले था कि एक का फ्रीडम फाइटर, दूसरा का टेररिस्ट होता था, फिर उन्होंने कहा जी नहीं सारे ही टेररिस्ट हैं। लेकिन अभी भी उनकी अपनी जहाँ पर उन्हें करना है वो फ्रीडम फाइटर्स। आप देखें दुनिया इस वक्त सारी इकट्ठी हुई है यूक्रेन के मामले पर, अमेरिका वेस्ट सारा इकट्ठे हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। लेकिन इसी हिंदुस्तान ने कश्मीर पर 70 साल पहले हमला किया और जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदादें पास की और कश्मीरियों को हक देने का कहा, लेकिन इस पर दुनिया मुत्तहिद नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान पर भी वो पाबंदियां लगाई जाए, हिंदुस्तान को भी अकाउंटेबल बनाया जाए इन चीज़ों के लिए। डबल स्टैंडर्ड्स तो दुनिया के हैं। इसीलिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की तख्लीक जो हुई थी, अगर हम बैकग्राउंड में जाएं, जो हम हमेशा कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ये करे, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक चीज़ हमें अभी तक हमारे साथ जो अच्छा किया है वो है कि हिंदुस्तान की तमाम तर मिलिट्री माइट, हिंदुस्तान के तमाम तर इक़दामात के बावजूद, तमाम तर उसकी सप्रेशन के बावजूद, तमाम तर उसकी डिप्लोमेटिक क्लाउड के बावजूद दुनिया में भेजने के अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर को एक मुतनाज़ा खिताई कराना है। ये एक एहसान है अक़वाम मुत्तहिदा का। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जब तख्लीक हुई तो क्यों तख्लीक हुई? आप देखें लीग ऑफ नेशंस क्या था, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा, जब दुनिया में पावर बैलेंस तब्दील हुई तो नए पावर प्लेयर्स ने अपने लिए मफाद के लिए एक क्लब बनाया जहां वो अपने मफादात को प्रमोट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बाकी दुनिया सारी उसको फॉलो कर रही है अपने सूट में, जो थर्ड वर्ल्ड है जहां भी है वो उसको सूट कर रही है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा का डबल स्टैंडर्ड वो तो सामजा, वो जो जंग की तबाहकारियों से बचने का जो फार्मूला था, जो उस वक्त उसका लीग ऑफ नेशन के बाद अक़वाम मुत्तहिदा 1945 में इसका जब क़याम अमल में आया तो ब्रसेल्स में सर जोड़कर बैठने वाले ममालिक वही थे जो आपकी वाली बात है कि वो अपने मफादात को ही प्रोटेक्ट करने जा रहे थे। लेकिन उसमें बहुत अहम पैरा है जंग की तबाहकारियों से बचना और बचाना। तो जंग की तबाहकारियां इन्होंने महदूद कर दी सिर्फ अपने उस सेकेंड वर्ल्ड वार की तबाहकारियों से बचने के लिए। देखिए अगर आप दुनिया को देखें इस वक्त, उस वक्त वर्ल्ड वार नहीं हुई, बाकी जितनी जंगें, जितनी चीज़ें उन्होंने की, जिस तरह से नए जो बिग पावर्स बने उन्होंने जो चीज़ें की, रशिया ने जिस तरह अफ़गानिस्तान पर इन्वेजन किया और अपना और जिस तरह से रशिया का ईस्टर्न यूरोप में जो उसका असर नफूज था वहाँ पर कम्युनिज़म फैलाने का, इस तरह अमेरिका का जो रहा बाकी यूरोप में और बाकी दुनिया में कैपिटलिज्म फैलाने का, और फिर जिस तरह से इराक़ पर चढ़ाई कर दी, फिर जिस तरह से लीबिया पर चढ़ाई कर दी गई, जो बाकी चीज़ें जो जंगें लड़ी गई, जो पहले एक जंग लड़ी गई कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ और दूसरी जंग अब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, अब तीसरी जंग दोबारा लड़ी जा रही है इस जो यूक्रेन में, वो भी उनके अपने मफादात के खातिर वो जंग लड़ी जा रही है। जंगें कम नहीं हुई, वर्ल्ड वार नहीं हुई। आपने कहा जी वर्ल्ड वार जो दहाने पर है इस वक्त, लेकिन दुनिया में तनाज़ात बढ़ गए, कम नहीं हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के बनने के बाद भी अगर हम देखें इस डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से तनाज़ात बढ़ गए। और इस खिते में खुसूसन देखें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो रियासतें वजूद में आती हैं 1947 से, लेकिन मसला कश्मीर के हल होने की न वजह से इस खिते के अवाम की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से इंडेंजर हुई दोनों हिस्सों में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरा साउथ एशिया। जो कहते हैं कि ये सेंचुरी थी एशिया की सेंचुरी, लेकिन ये सेंचुरी जो है ये अब इन्हीं किस्सों में आ गई, इसी में आ गई। लेकिन इसमें बहुत से हम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की भी बात करते हैं डॉक्टर अवैस, बात बार ये कहते हैं कि जी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, सिफारती आदाब हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जंगी जराइम के मुर्तकिब अफराद दंदनाते फिरते हैं, उन पे सफरी पाबंदियां होने के बावजूद आज वो दुनिया में अवार्ड उनको मिलने जाते हैं। कभी वो ढाका पहुंच जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, कभी उनको बदकिस्मती से हमारा ही दोस्त मुल्क भी उनको अवार्ड दे देता है। ये जो दोहरा मयार है, और फिर जो हमारी तवक्कुआत हैं, एक्सपेक्टेशन है अक़वाम मुत्तहिदा से, जिस रवानी साहब ने कहा लीग ऑफ नेशन के बाद उसका बनना, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना, फिर अपने ही मफादात के ज़ेली इदारे बनाना, फिर हमारा उन पे तकिया करना, तो ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन बात यह है कि जैसे 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई, उसमें अपेरेंटली तो ये लिखा गया कि हम ऐसी कोई थर्ड वर्ल्ड वार या ऐसी की जो कैटास्ट्रॉफी है उससे हम अवॉइड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया। लेकिन अल्टीमेटली देखें जहाँ उसकी तबाहकारियाँ भी हुई, वहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग हम ये भी ज़रूर देखते हैं कि वहाँ मुल्कों को आज़ादियाँ भी मिली। लेकिन जब ये बात मुसलमानों पे आती है, और अगर हम कश्मीर के स्पेसिफ़िक बात करें तो वो मार्जिनलाइज्ड हैं, दे आर डबली मार्जिनलाइज्ड।
ایک تو وہ مسلمان ہیں، ایک تو وہ کشمیری ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا کی جتنے آپ نے ڈپلومیٹک نارمز کی بات کی، ان کی پریکٹسز کی بات کی، ہم وہ اس انداز سے اس لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہمارے حق میں اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پر آپ یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل فورمز کی بات کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشن انڈیا نے خود فریم کیا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے آپ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کریں، اس کے اندر جو سول لبرٹیز کی جو کلیم کرتا ہے پوری دنیا کے اندر، آپ اس کی بات کریں کہ کوئی اس کو یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشنز کو، اپنے رولز کو کیسے جو ہے وہ بلائی کرتے ہیں، کیسے اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ اس میں جو ریزولوشن کے حوالے سے یہاں جیسے بات ہوئی، تو اس کے اندر دنیا جو ہے جو اتنی کلیئرلی اسٹیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ جو ریزولوشن 38 ہے جو 17 جنوری 1948 کو اڈاپٹ ہوئی ہے، اس کے اندر پیرا نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں طرف کوئی بھی سائڈ جو ہے وہ مٹیریل کنڈیشن کو آلٹر نہیں کر سکتی، اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، یہ 5 اگست کی بات نہیں ہے، یہ 47 آنورڈز کی جو چینجز ہو رہی ہیں، جو اتنی کلیئر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں، جو ہے وہ دنیا اس کو پوچھ رہی۔ اور اگر یہ چیزیں یہ اسی طرح چلتی رہیں گی، جیسے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب اس طرح کی چیزوں کی پذیرائی نہیں ملتی، تو انفارچونیٹلی ان ایکسٹریمزم کی کازز اور ریزنز کو دیکھنا چاہیے، ان کی ڈائنامکس کو دیکھنا چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیزیں ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ کشمیر میں ہم بات کریں، یہ اگر ان دا لانگ رن یہ چیزیں اگر اسی طرح رہیں گی، تو میں اپنے الفاظ نہیں بلکہ فاروق عبداللہ کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ والکانو ہے کشمیر جو ہے، جو کسی بھی وقت اچھا ایک چیز اور بھی ہے، دنیا ہمیشہ جو ہے اپنی جنگیں، یہ بھی کہا جاتا ہے ایک فارمولہ ہے کہ جی اپنے مسائل اپنی جنگیں خود لڑی جاتی ہیں۔ ایک سمبولک ہی ہم لے سکتے ہیں اقوام متحدہ کے، کیونکہ وہ کوئی امپلیمنٹیشن والی اتھارٹی تو ہے نہیں کہ وہ امپلیمنٹ کروا دے۔ 4 سے زیادہ تو ابھی اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسلز کی باقاعدہ ایک دستاویز سامنے آئی، پوری رپورٹ سامنے آئی، کوئی ریٹرن میں کوئی وربل نہیں تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بار بار کہہ رہی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ بات کی ہے، بین الاقوامی جریدے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا عراق پہ چڑھائی سے پہلے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنایا گیا، IAEA نے تصدیق بھی کر دی، کوئی مسئلہ نہیں، اقوام متحدہ روکتی رہی، چڑھائی ہو گئی اس کے اوپر۔ میانمار کے اندر، برما کے اندر کیا مظالم ڈھائے گئے، پھر بدھسٹ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، پھر ایک مخصوص ایک لابی تھی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں مظالم کا سلسلہ نہیں رکا، پھر ایون کہ ان کو خاتون کو نوبل ایوارڈ تک لے جانے والی باتیں شروع ہو گئی۔ تو یہ اپنا مسئلہ خود حل کرنے کے لیے بھی، کیونکہ ماضی میں یہ سب کچھ تو ہم دیکھتے رہے، ہمیں کیا ملا؟ یعنی لکھاریوں نے لکھا، عراق کے لیے نہیں لکھا، عراق کی تباہ کاریوں کے لیے لکھا، میانمار کے لیے لکھا، پوری دنیا نے لکھا، افغانستان کی تباہ کاریوں کا لکھا، لیکن ہوا کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک اگر ہم کشمیر کے حوالے سے اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، اس میں یہ بات صحیح ہے کہ کشمیریوں نے اوور دا ایئرز انہوں نے پیسفل مینز بھی فلی ایکسرسائز کیے، اور جب ان کو پیسفل مینز 1987 کے اندر ان کو بند کر دیے گئے، تو تنگ آمد بجنگ آمد کے مستاق جو ہے وہ انہوں نے، اور وہ اقوام متحدہ کر رہے، پروٹیکٹ کر رہے آلریڈی، وہ کر رہے چارٹر میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ یو اور دی انٹرنیشنل کمیونٹی دے آر پشنگ ٹو دا وال۔ دیکھیں یہ ایک ایسا ریجن نہیں ہے، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، بل کلنٹن نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، تینوں طرف سے چائنا ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایسی چیز کہ کشمیری اگر ایسی سچویشن میں چلے جائیں گے جس کے والکینو کی بات کی، یا انڈیا پاکستان اگر دے آر انچنگ ٹورڈز اینی کائنڈ آف کنفرنٹیشن وچ کوڈ بی وچ کوڈ کاسٹ دا پیس آف دا ورلڈ، تو اس لیے دنیا کو اس کی سینسٹیوٹی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ باتیں کلیشے ضرور ہیں، یہ باتیں بز ورڈ ضرور ہیں۔ دنیا سینسٹائز نہیں ہے، دنیا کو سینسٹائز ہونا چاہیے۔ نہیں، دنیا کیا واقعی سینسٹائز نہیں؟ اگر دنیا they don't know نہیں، دنیا کو what is going there in جموں کشمیر۔ دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر اگر یہ جو طرز عمل ہے اس کا، اگر اس طرز عمل کو وہ بدلتی نہیں ہے، اس ڈیول سٹینڈرڈ کو بدلتی نہیں ہے، تو دنیا کی یہ جو خطہ جو ہے وہ ایک ایسی آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، ایسی نیوکلیئرائزیشن کی لپیٹ میں آ سکتا ہے کہ جس کے جو کانسیکوینسز ہیں جو اس خطے تک جو ہے وہ کنفائن نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ لیکن اسی بدقسمتی یہ ہے کہ انہی کانسیکوینسز کا ادراک کیوں نہیں ہے بین الاقوامی سطح پہ؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں اس صرف مفادات ہیں، بس ایک وجہ ہے یا اور بھی ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو وجہ یہی لگتی ہے کہ دنیا کے اندر جو جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے حوالے سے اور پھر کشمیریوں کے حوالے سے آج چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کو شاید وہ دنیا کی جو ڈیوائیڈ ہے ہسٹری کی، وہ شاید ایک ایسی طرف کھڑے ہوئے ہیں جو شاید دنیا کے انٹرسٹ کو سرو نہیں کرتے، دنیا کے جو سٹیکس ہیں ان کے ساتھ وہ الائن نہیں نظر آ رہے، جس وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ وہ ان ڈیول سٹینڈرڈز کو جب جیسے آج کی
यूक्रेन की बात की या दुनिया के बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स में जैसे साउथ सूडान की बात की, ईस्ट तैमूर की बात की, या बाकी जगहों पे जहाँ रेफरेंडम्स जो है वो हुए हैं, वहाँ पर वो उनके इंटरेस्ट जो है वो कोलाइड नहीं करते बल्कि अलाइन करते हैं। वहाँ पर तो वो सारी चीज़ें एक्सरसाइज कर लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, सो थिंग इज़ क्वाइट कंट्ररी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। कुछ डेफिनेटली मैंने कहा कि हम रिवायती बातें हमेशा करते हैं। आज का दिन है, बड़ा अहम दिन है, और आज का दिन हमें ये याद करवाता है कि कितने बड़े मुसीबत और परेशानियों के साथ गुजरे। अब हम वो जिक्र भी नहीं कर सकते, यकीन जाने कि हम इस मीडियम से उसका जिक्र नहीं कर सकते। मजालिम की इंतहा और एक्सट्रीम भी हमने देखी है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ महज आज तक भी हम उन्हीं इदारों पे तकिया है हमारा, उन्हीं बैनुल अक़वामी फोरम्स पे तकिया है, या हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच जाएंगे, या हम अक़वाम मुत्तहिदा पहुंच जाएंगे, या उसी के मफादात के ज़ेली इदारे पहुंच जाएंगे? हम न्यूयॉर्क से कम जान छुड़ाएंगे? हमारे पास क्या और फोरम नहीं है? क्या आपको लगता है कोई न्यू फॉर्मेशन होनी चाहिए इस तरह की, जो कश्मीर के मुकदमे को कुछ एग्रेसिवली भी थोड़ा सा आगे बढ़ाए? देखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट इज़ यूनिट ऑफ एनालिसिस। तो जो कंपोनेंट है जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटजिक में, तो वो पाकिस्तान एज ए स्टेट है। आप मुझसे ये पूछें कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की जो रेजिस्टेंस है उसको आप नया जहद कैसे दे सकते हैं? मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टेट के साथ हमारी क्या तवक्कात वाबस्ता है, और वो हम क्या चाहते हैं और हमारी ज़रूरियत क्या है। या मैं ऐसी मिसाल दे दूँगा कि एक बंदा डेथ बेड पे है एंड ही इज़ प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग, डेफिनेटली ही नीड्स सम एड, सम इमीडिएट एड, मेडिकल एड। वही बात है मेरे कश्मीर की। लेकिन अब हम रिलाई नहीं कर सकते ओनली कि हम लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं वहाँ, दे विल कंटिन्यू इट बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन उसके क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये हमें डिस्कशन का अहम पॉइंट बनना चाहिए। एक तो वो कम्युनिटी जो 1947 से लेकर आज तक वहाँ से आई, उनके लिए उनके यहाँ जो कश्मीरी जो ब्लड है और बाय बर्थ कश्मीरी रहे हैं, और कश्मीरी जो है ना वो कश्मीर की बात भी करते हैं, वो किस तरह इस मसले को ज़िंदा रख सकते हैं, जबकि बहुत सारे एक्सटर्नल मामलात हैं जो उसको डिस्टर्ब करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन में 11 सीटें हैं, उनके लोग जो हैं इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। और दूसरा, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जबकि आज़ाद कश्मीर के तकरीबन 8.5 लाख लोग फ़ॉरेन में हैं, जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं। अक्सर में एक फ्रंट पे जब प्रेशर आता है, एक फ्रंट जो असल फ्रंट है, जो कश्मीरी है, जो वहाँ जो है वो गोली का निशाना हर रोज़ बन रहे हैं, वो एक प्रेशर कुकर में है, वो दे आर प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग। और वो जो एक हिचान की एक कैफियत है, पर्टिकुलरली 5 अगस्त 2019 के बाद। तो हमने डायनेमिक्स को समझना होगा, हमने फिर ऑल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना होगा। उसमें मीडिया भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो जब आपने कहा इनको, सरवानी साहब को आपने सवाल किया कि टेररिज्म को टेक किया, ये कोई नई बात दुनिया में नहीं है। जब हिंदुस्तान ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, कॉलोनिस्ट्स के ख़िलाफ़ तहरीक आज़ादी लड़ रहे थे, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल पांडे थे, और बाकी जो है वो भगत सिंह थे, और मुसलमान हुर्रियत पसंद थे, उनको ब्रिटिश दहशतगर्द ही कहती थी। दिस इज़ नॉट आवर इशू कि मेरा दुश्मन मुझे किस नाम से पुकारता है। मेरे लिए वो एक कातिल है और हर रोज़ वो मुसलमानों को कत्ल करता है। और अगर मैं रेजिस्ट करता हूँ, तो अगर मुझे वो कोई नाम देता है, तो मुझे उसमें बिल्कुल कोई परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन एक परेशानी ज़रूर है कि इंटरनेशनल लॉ में अगर एक रेजोल्यूशन है, एक लेजिटिमेट मामला है, तो मेरे लिए क्या क्या राइट्स हैं कि अगर मैं ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, और वो जो इंटरनेशनल लॉ है उनको बराबर बनाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे एक तो सारे फ्रंट पे देखिए, एक तो वो आपने टेक्निकलिटीज़ की बात की, इंटरनेशनल लॉ की बात की, आपने टेररिज्म को भी डिफ़ाइन किया कि जी बैनुल अक़वामी सतह पर भी और इल्हाक से और काबिज़ अफवाज के पहले से भी ये सारे मामलात चलते रहे, ब्रिटिश ने ये हमेशा सिलसिला जारी रखा। ये बात ठीक है, हमें समझ आती है। लेकिन आज हम ये बात ज़रूर यहाँ पे करेंगे कि हमें कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं नज़र आए बैनुल अक़वामी सतह पे,
جد و جہد آزادی کے سپوتوں کی بات کریں, جد و جہد آزادی کے جانبازوں کی بات کریں, چاہے وہ فیس بک فائٹر رہے, سوشل میڈیا فائٹر رہے, اگر ان کو آپ ٹیررزم کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور اس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن مل جائے گی تو پھر یہ مقدمہ مزید لینتھی ہوگا, پھر یہ مزید اس میں ڈیلے ہوگا. دیکھیے جس طرح ایک نبض چلتا ہے انسان کے جسم میں, اور اگر آپ اس کو ECG کریں گے, جب تک اس کے کرسٹس اینڈ ٹرفس آتے ہیں تو باڈی از لائیو, اور اگر وہ لینئر ہو جاتی ہے لائن تو یہ ختم ہے. میرا جو اس وقت رول ہے کہ میں ریزسٹنس کو اس سے باہر, مقبوضہ کشمیر سے باہر کیسے لائیو رکھ سکوں, اور اسی لیے میں اس پہ بار بار کرتا ہوں بات کہ بھائی میڈیا پہ انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, جو کیونکہ یہ دور ہے نیریٹیوز اور کاؤنٹر نیریٹیو. اگر انہوں نے ایک نیریٹیو بنایا کہ ٹیررزم ہے, وہ 9/11 کا وہ اس میں سارا کریڈٹ انڈیا کو ہی نہیں دوں گا, کیونکہ انڈیا نے جسٹ اس سچویشن سے فائدہ اٹھایا, وہ کہیں اور سے آیا, وہ ایک جیو پولیٹیکل ڈائمنشن تھا, اور اس کو سچویشن فیوریبل بنا لی, اس نے اپنے مفادات کو وہاں سے فٹ کیا. اور دوسرا, انڈیا کی جب آپ یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کو آپ نیچے لے جائے, اس نے بائیلیٹرل ٹریٹی کی بھی جو ہے نا وہ بار بار مداخلت کی. فار ایگزامپل اگر آپ 1971 کی بائیلیٹرل ٹریٹی کی بات لے لیں گے تو 1984 نے اس میں سیچن پہ حملہ کیا, اور اس کے بعد اگر آپ فردر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر انہوں نے یہ نقطہ میں آگے بڑھاؤں گا, یہی آپ کی بات میں بات بتا رہا ہوں. پے در پے حملے وانی صاحب, یعنی آپ کہتے ہیں آرٹیکل 370 ریووک کیا, آئین کی پامالی کی, بین الاقوامی قوانین کی مانی کی, جس طرح ویس صاحب نے کہا کہ جی 48 کی جو ریزولوشن ہے, 38 کا جو پیرا 2 ہے, اس کے اندر واضح طور پر یہ چیز مینشن ہے, لیکن اس پر رکے نہیں. پہلے یہ کیا, پھر اس کے بعد مقبوضہ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, پھر لیفٹیننٹ گورنرز کو وہاں پہ تعینات کیا, پھر جعلی ڈومیسائل کیے, پھر آباد کاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا. اب اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے, اب ایک اتنی بڑی ڈویژن لانے کی اور آبادی کے تناسب کو چینج کرنے کی, جو کہ 35A کے اندر یہ چیز آتی ہے اور جو بالکل منع تھی. تو پھر اگر وہ پے در پے حملے کر رہا ہے تو ہم نے اپنی حکمت عملی کو کیا تبدیل نہیں کرنا؟ دیکھیے جو لوگ مقبوضہ کشمیر کے اگر آپ بات کریں کشمیریوں کی, کشمیری تو اپنی حکمت عملیاں بڑی انہوں نے تبدیل کی اور دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کی. کشمیری بڑی ذہین ہے اس معاملے میں, انہوں نے دنیا کے ساتھ ہر وقت چلنے کی کوشش کی, لیکن دنیا نے اس کا وہ ریوارڈ واپس نہیں دیا. ہم نے 9/11 کے بعد جو کشمیر میں ریزسٹنس تھی, بالکل پیسفل ریزسٹنس شروع کی. کشمیری نے دنیا کو دیکھ کر کہا پیسفل ریزسٹنس, دیر ول بی نو آرم اسٹرگل, لیکن جواب ہمیں ہندوستان کا وہی ملا, ریپریشن ہندوستان کا. ہندوستان نے جب وہ پھر اجتماعی قبریں دریافت ہو گئی, پیلٹ گنز کا استعمال کر دیا, باقی چیزیں کی. So India will continue with its repression whatever it is because of the non-accountability. اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, لیکن کشمیریوں کے پاس ریزسٹنس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. They are resisting through all peaceful means. دیکھیں اب اس کے علاوہ کشمیری کر کیا سکتا ہے؟ کشمیری نے ایک چیز تو کر دی. آپ دیکھیں ہندوستان کا جو 1947 میں فوج تھی اور آج فوج ہے, آپ نے خود کہا 9 سے 10 لاکھ تک کی فوج ہندوستان کی کشمیر میں موجود ہے, جبکہ ہندوستان کی باقی تمام ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. لیکن سر افسوس کی بات یہ 9 سے 10 لاکھ افواج کی موجودگی پوری دنیا کو بھی اس بات کا پتہ ہے, اور اجیت ڈیول جس کو اجیت دوال کہتے ہیں, وہ سری نگر کی وادی میں اپنے من پسند کچھ برٹش پارلیمنٹیرین, یورپی یونین کے پارلیمنٹیرین کو لا کے کہتا ہے ایوری از فائن, ایوری از گڈ, دیکھیں آپ سب کچھ ہو رہا ہے, روزمرہ معاملات چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ بھی ہوئی اور دنیا کی بہت ساری تھنک ٹینکس اور NGOز نے اس پر لکھا بھی کس طرح سے کشمیر کے اندر کیا سوفوکیشن ہے, کیا سلسلہ ہے. جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے کہ کشمیر از ایٹ دا ورج آف جینوسائیڈ کی جو 10ویں سٹیج ہے وہاں پر پہنچ چکا ہے, وہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس سپٹمبر کے آخری دنوں میں آئی, وہ رپورٹ آپ پڑھ لیں تو وہ تو بری ہوئی ہے اس چیز سے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. ابھی نیو یارک ٹائم نے ٹورزم کے حوالے سے لکھ دیا سب کچھ. جو آپ کر رہے ہیں, جو یہ بارڈر ٹیورزم ہندوستان نے شروع کیا, ریلیجس ٹیورزم کیا شروع. ہندوستان کا مقصد جب وہ کشمیر کے اندر ریزسٹنس کو ختم کرنے کے لیے جو اس نے پہلے ملٹری مائٹ استعمال کی, اس ختم ہوا, اس ایگزاسٹ کیے, ابھی بھی کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے دوسرا قانونی ٹیررزم جس کو ہم کہتے ہیں وہ شروع کر دیا. اس نے قانون لاز کے ساتھ چھیڑنا شروع کر دیا, ایبروگیشن کی ان آرٹیکلز کی. ناؤ دے آر چینجنگ دا ہول پولیٹیکل میپ آف انڈین آکوپائڈ کشمیر.
दे आर चेंजिंग द रिलीजियस मैप ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्हें उस लैंडस्केप को तब्दील करने के लिए इकदाम करे। गरज इसकी क्या है? इस सारी चीज़ का मकसद ये है कि कश्मीरी जो है, कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है। अब वो बाहर से आबादी वहाँ बसा कर सेटलर कॉलोनिज्म जिसको कहते हैं वो करके कश्मीर को हथियाना चाहता है। लेकिन हमारा ये मानना है और इस पर ईमान भी है कि जो कुछ भी हो रहा है, जितना कुछ हो रहा है, जितनी दुनिया बेखबर लग रही है इतनी बेखबर नहीं है। दुनिया इसको जानती है। अगर 75 साल का मुकदमा अगर दुनिया इसको नहीं जानती, इसको नहीं मानती, तो फिर हालात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन एक्ट नहीं कर रही है, शायद बैकडोर एक्ट कर रही, सामने एक्ट नहीं कर रही आकर। लेकिन जैसे वसी साहब कह रहे थे, इस खित्ते को इसी तरह नहीं रखा जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट दुनिया कर रही थी अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए, बाकी खित्तों में अमन लाने के लिए, इस खित्ते में अमन का जो सारे रास्ते हैं ना, वो सारे रास्ते गुजरते कहाँ से हैं? कश्मीर से होकर गुजरते हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई अमन कायम करना है, इस खित्ते में कोई अमन कायम करना है, हिंदुस्तान के लोगों को वानी साहब, रिलीफ देने, हमें बड़े मौके भी ठीक है। मिले, हमें बड़े मौके भी मिले हैं वैसा, क्योंकि मैंने फिर कंक्लूड करने डॉक्टर साहब के पास भी जाने, वक्त हमारे पास कम है। ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने 90 मिनट्स डिबेट की इस पर। फिर उनके एक स्टेट मिनिस्टर ने ये बात की कि हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड है उसको मशरूत कर दिया जाए इंसानी हकूक के साथ। हमें चाहिए था कि हम उस पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमें चाहिए था कि डायस्पोरा का, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स अब लेने हैं, कुछ गैर मामूली फैसले करने हैं और कुछ गैर मकबूल फैसले भी करने होंगे। ये मैं कोई अवामी जज्बात की बात नहीं कर रहा, अवामी जज्बात यहाँ बात ही नहीं कर सकता। अवामी जज्बात तो अब बाहर निकले, वो कहते हैं जी चढ़ दौड़ें और इनकी सुरमाओं की ऐसे की जो भी उनके साथ आपने करना है कर लें। हम उसकी बात नहीं करते, हम बात करते फैक्ट की। क्यों हमें थोड़ा सा कोई शिफ्ट लाना नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं ला पा रहे हम? देखिए, बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो चीज़ें जैसे आपने इंडिकेट की हैं कि वहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हैं वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरफ चीज़ें हैं, चाहे वो आइडेंटिटी कल्चरल है, रिलीजियस आइडेंटिटी है और स्टेट के हवाले से अनफॉर्चुनेटली। और ये इट इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट, डू समथिंग डिसाइसिव। और उसके अंदर जो करने वाला है, मिसाल के तौर पर उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, डायस्पोरा की तरफ इशारा किया और स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इन सब को मल्टीपल लेवल्स के ऊपर एक मस्कुलर, एक बड़ी स्ट्राइडेंट पॉलिसी जिसके मल्टीपल प्रोंग्ड हो वो करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जिसका एक डायमेंशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डायमेंशन है, एक डायमेंशन जो है वो उसका लीगल डायमेंशन है, एक डायमेंशन जो है वो उसका डिप्लोमेटिक डायमेंशन है, एक जो है वो जर्नलिस्टिक है। तो इन सब को आप ये कहें कि इनके अंदर एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ अगर हम करें तो हम शायद किसी हद तक उस कॉन्शियस को प्रिक कर सकते हैं। तो इस पर वो करने की ज़रूरत है। दूसरा, इंटेलेक्चुअली भी जैसे मैं ये कहूँगा, जैसे मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि देखें, अब जैसे ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो जैसे नैरेटिव्स की बात की है, तो वहाँ आप देख रहे हैं अभी भी है, और अगले 4-5 साल में आप देखेंगे कि वहाँ रेजिस्टेंस नैरेटिव जो है या जो ट्रॉमा का नैरेटिव है वो एक योनरा के तौर पर वहाँ सामने आ जाएगा कुछ अरसे के बाद। लेकिन जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है, दे आर लिविंग इन अ पीसफुल कंडीशन, कि वो प्रोड्यूस करें वो चीज़ जो वो कॉन्फ्लिक्ट में कर रहे हैं। वो लोग जो कॉन्फ्लिक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, जो चाहे वो डायस्पोरा है चाहे वो आज़ाद कश्मीर, एक तो इस पे वो करें ताकि उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो दुनिया के अंदर वो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की एक तो ये तो हम डायरेक्ट जो पॉलिसी प्रपोजल्स है उसकी बात करते हैं, तो इनडायरेक्टली वो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें, ये बजाय बात तो इनडायरेक्ट लगती है लेकिन इसकी डायरेक्ट इम्प्लीकेशन कश्मीर के हवाले से बनती हैं। तो इस लिहाज से वो तमाम मेजर लेने चाहिए कि जो पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो ताकि दुनिया के फोरम्स में। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अच्छी तजवीज़ आई थी डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी आपने कंक्लूड करना है। एक तजवीज़ ये भी आई थी कि मुख्तलिफ नुमाइश कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, और उन ममालिक को हमने इंगेज नहीं किया, साउथ एशिया के बड़े अहम ममालिक हैं, और फिर साथ साथ में हमने ये भी जो इस कर्ब से गुजर चुके हैं, जिनका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपको इंटरवीन होता हुआ नजर आया। मालदीव्स में हमने देखा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हिंदुस्तान घुसा हुआ, श्रीलंका में देखें तो टामिल्स को सपोर्ट करने लगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगा पूरी दुनिया। बांग्लादेश के अंदर अभी रिसेंटली आप देखें बंगालियों के साथ क्या किया, उनकी शहरियत को ख़त्म कर दिया। यानी क्या इन ममालिक को हम छोटा समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं? क्या वजह है, क्या हम इनको इंगेज नहीं कर पाए? नेपाल में अभी रिसेंटली आप देखिए काला पानी के मामला खड़ा हुआ, वहाँ पे चाइना और CPEC में इक़्तिसादी शराकतदारी आगे बढ़ी। देखिए, वानी साहब माशाल्लाह एक रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी अपने फ्रंट पे। जब आप स्मॉल नेशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें पहले भी एक बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया जब रोहिंगा का मसला एक छोटे से अफ्रीकी ममालिक ने उठाया और ICG में जो है वो उसकी गूंज सुनाई दी गई है। अब असल में अगर आप कहेंगे, एक तो स्टेट लेवल की इंटरेक्शन, स्टेट टू स्टेट लेवल, और वो तब तक नहीं होगी जब तक ना आप एक स्टडी लॉन्च नहीं करेंगे।
میرے پاس کیا پروڈیوس ہوتا ہے میں کیا کسی کو دے دوں گا, تو انٹرسٹ کیا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اگر آپ میری لیول کی بات کریں گے, وانی صاحب کے یا ڈاکٹر صاحب کے لیول کی بات, ہمارے پاس 3 آپشن ہے. وہ ہے این جی او ٹو این جی او لیول, وہ ہے انٹلیکچوئل لیول ایٹ تھنک ٹینک لیول, وہ ہے یونیورسٹی ایٹ پالیسی ڈرائیونگ لیول. کہ ہم نے ان کی تھنک ٹینک سے ملنا ہوگا, ان کی یونیورسٹی اسکالر سے ملنا ہوگا, ان کے رائٹرز سے, چاہے وہ رائٹر بک رائٹر ہے, چاہے وہ جرنلسٹک آپشن سے ہے, تو ایک سپیس کریٹ کرنی ہوگی. لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو پہلے کہا, اس میں جو سب سے بڑا مین رول, سینٹرل رول یا پرنسپل رول ادا کرے گا وہ ہمارا ڈائسپورا, جو آلریڈی مختلف ممالک میں سیٹلڈ ہے, اور وہاں وہ الحمدللہ ان کی پولیٹیکل سپیس بھی ہے وہاں کے انوائرمنٹ میں. اور اس پہ پہلے بھی ہم بہت دفعہ یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ڈائسپورا پہ ہم نے پہلے پالیسی اسٹڈی کرنی ہوگی, پھر پالیسی امپلیمنٹیشن میں ہمیں کیا پرابلم آ رہی ہے اس میں. تو وہ بھی جب تک آپ, جس طرح ڈاکٹر صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ ان چیزوں کو ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتیں گے تو آپ کو 3 چیزیں اس میں ملے گی. کہ وہ چیز جس کو ہم فرسٹ پرانگ کہیں گے جو فوری امپلیمنٹ ہے تو وہ چاہیے. جس طرح آپ نے ایک پروگرام بلایا, فوری ایک چیز ہے, ایک وائس چل گئی, تو اس میں ہمیں سیکنڈ پرانگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہم سیکنڈ پرانگ کی پالیسی بات کریں گے تو جو جس میں ہمیں وسائل چاہیے, جس میں آپ کا سپورٹ چاہیے, کسی اور کا سپورٹ چاہیے, تو یہ آپ سیکنڈ پرانگ میں رکھیں, اس میں آپ ایک لابنگ کریں. اور تھرڈ پرانگ میں جو آپ کی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں ان کو آپ تھرڈ پرانگ میں لے لیں. اس لیے جو بھی ہم مطلب اسی پلیٹ فارم سے, ویسے بھی یہ وانی صاحب یا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز سر, کیونکہ وقت کم ہے, تو وہ ایک ایگریسو ڈسکورس بننا چاہیے. ایک ایگریسو ٹون اور ایک ایگریسو اپروچ کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں P5 کے 2 جو مستقل رکن ممالک ہیں انگیج ہیں, سیکیورٹی کونسل میں بھی ہمارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر جگہ ہمارا مقدمہ. کیا اس نہج تک ہم انہیں لا سکتے ہیں, کیا اس نہج تک ہم انہیں انگیج کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایگریسو ٹون کے ساتھ آگے بڑھیں؟ دے کین ڈو. ایگریسو ٹون از ناٹ اپلائڈ ان دا ڈپلومیٹک سیٹنگ. تو یہ ایگریسو ٹون کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ایگریسو ٹون مینز کہ فرسٹ پریورٹی ہو, اپنی ترجیحات میں شامل ہو, ایگریسولی اس کو ایڈریس کریں. آپ کو 3 چیزیں سمجھنی پڑے گی سائیڈ بائی سائیڈ. وہ ہے جیو اکنامک, جیو پولیٹکس اور جیو اسٹریٹکس. جو یونیپولر ورلڈ ہے اگر اس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں, جس طرح الحمدللہ ایک اچھی نیوز آئی کہ ہم FATF سے باہر آئے, اور یہ بھی وہ ایک انڈیا نے ایک آرگومنٹ کیا کہ ہم کسی ایسی چیز سے انوالو ہے تاکہ ان کو مدد ملے. دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک الحمدللہ ایک اچھی خبر ہے, ان کے لیے بھی جو جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے دنیا سمجھ رہی ہے کہ ایسا ہی ہے, اس میں بھی کوئی آکسیجن ایسا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر ولید رسول صاحب, ڈاکٹر اویس وسیع صاحب اور الطاف وانی صاحب, آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک روایتی ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے, تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک مقصد ہے جسے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم کبھی کبھی کشمیریوں کے اس زخم, اس پریشانی, اس دکھ, ان تکالیف سے چشم پوشی یا اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, اور ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے لیے ایک پیغام ضروری یہاں پہ دینا ہے کہ ہم کشمیریوں کی جد و جہد آزادی میں ان کے ساتھ رہیں گے, چاہے آپ کوئی بھی الزام لگا لیں. اب آپ کو یہ جب پتہ چل گیا کہ پاکستان اس مدعے سے, اس مقدمے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, تو آپ ہم پہ 5th جنریشن وار جو ہے امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہائبرڈ وار امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, FATF کی تلوار ہم پہ لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کوئی بھی تلوار لٹکا دیں. ہمارے نوجوان, کیونکہ میں یہاں پہ بات کرتا ہوں, میں ڈپلومیٹک نارمز کو مد نظر رکھ کے بات کروں گا, میں یہاں پر اپنی پالیسی کو رکھ کے کروں گا, اسٹیٹ کی پالیسی کو, بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھ کے بات کروں گا. میں عوام کی جذبات کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ اگر میں عوام کے جذبات آپ کے سامنے رکھوں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, آپ سن نہیں سکیں گے. ہماری عوام کا جو غم و غصہ ہے اس وقت, جو قابض افواج کے حوالے سے ہے, اس کی تشریح, اس کی تفصیل اور تفسیر میں جانا نہیں چاہتا, کیونکہ اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوگی, بہت زیادہ آپ پریشان ہوں گے. کیونکہ ہماری عوام بالکل تیار ہے کہ کوئی بھی ایسا وقت آئے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچیں. لیکن پاکستان ڈیفینیٹلی ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, وہ ڈپلومیٹک نارمز کی بات کرتا ہے, وہ بین الاقوامی قوانین کی بات کرتا ہے, وہ جسٹس کی بات کرتا ہے, وہ ریلیجس فریڈم کی بات کرتا ہے. اس لیے ہم محتاط رہتے ہیں, ورنہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. There is only one solution. There is only one solution.